بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. رواہ مسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کیا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں اس کا، تو ہوتا کیا ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان میں جو اس کے پاس ہے. اللہ کے پاس کون ہے؟ اس کے مقرب فرشتے جو ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرا کلام پڑھ رہے ہیں، اسے سیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں. اور باقی چیزیں آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ ایک سکون سا آپ کو محسوس ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یا پھر اس کے حوالے سے کوئی درس قرآن مجید کے درس میں، سننے میں، سنانے میں، پڑھنے پڑھانے میں. اور ہمارے دین کی بنیاد چونکہ ایمان بالغیب ہے، لہٰذا ہمارا ایمان یقیناً اس بات پہ پکا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسم کا دوسرا پہلو جو ہے جنس، اس کا مطالعہ کریں گے. تو ہمارا اسم کی پہچان کے اعتبار سے جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے جنس، جسے ہم انگریزی میں جینڈر کے نام سے جانتے ہیں. عربی زبان میں بھی اردو کی طرح جنس دو ہی ہیں، مذکر اور مؤنث. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا. یہ جملہ غور سے سنیے گا کیونکہ ساری جنس کی بحث اسی جملے پر جو ہے ختم ہوتی ہے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم ہم مذکر سمجھیں گے جب تک ہمیں اس کے بارے میں اس کا مؤنث ہونا معلوم نہ ہو جائے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا معلوم نہ ہو جائے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیں کیا مذکر مؤنث دونوں کو پڑھنا پڑے گا؟ اس میں ہم اگر مؤنث کو پڑھ لیں تو مذکر تو سمجھایا، لہذا ہم مؤنث پڑھتے ہیں کہ عربی زبان میں کوئی اسم مؤنث کب کب ہو سکتا ہے. تو مؤنث سمجھنے کے لیے چونکہ ہمارا یہاں جو طریقہ ہے ہمارا تدریسی طریقہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے اردو سے ایگزامپلز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہی باتیں میں آپ کو عربک کے حوالے سے آپ کے سامنے کروں گا تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ.
مؤنث کو سمجھنے کے لیے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ رہا ہوں، اردو زبان میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ۔ عورت، ماں، بیٹی، لڑکی، بہن اور بلی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ اسماء الفاظ اردو زبان میں جنس کے اعتبار سے کیا استعمال ہوتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ مؤنث۔ اور اگر میرا سوال یہ ہو کہ کیوں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ ہے ہی مؤنث۔ ان الفاظ کو آپ کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیں، چاہے انگریزی میں کر دیں، چاہے فارسی میں کر دیں، چاہے عربک میں کر دیں، اگر آپ کو ان الفاظ کے معنی جو دوسری زبان میں اگر ان الفاظ کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا ان الفاظ کے جنس کا تعین کرنے میں کہ یہ مؤنث ہے۔ یہ حقیقی مؤنث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقابلے میں آپ کو فی الواقع مذکر ملے گا۔ عورت کے مقابلے میں آپ کو مرد ملتا ہے، ماں کے مقابلے میں باپ، بیٹی کے مقابلے میں بیٹا، لڑکی کے مقابلے میں لڑکا، بہن کے مقابلے میں بھائی اور بلی کے مقابلے میں بلا۔ ٹھیک، تو یہ آپ کے حقیقی مؤنث ہے۔ تو مؤنث ساتھ ساتھ ہم اس کو چلتے ہیں۔ مؤنث کی ایک قسم ہمارے سامنے آ گئی، حقیقی مؤنث، یعنی یہ وہ اسماء ہیں جن کے مقابلے میں فی الواقع آپ کو مذکر ملتا ہے۔ اب کچھ الفاظ اور آپ کے سامنے میں لکھنے لگا ہوں۔ کتاب، دیوار، ناک، آنکھ، کرسی اور سوئی، یہ الفاظ ہم اردو زبان میں جنس کے اعتبار سے کیا استعمال کرتے ہیں؟ مؤنث۔ کیوں؟ یعنی یہ مؤنث کیوں ہے؟ یہ اس لیے مؤنث ہے کہ ہم نے انہیں اپنی زبان میں مؤنث بولتے ہوئے سنا ہے۔ یہ حقیقی مؤنث نہیں ہے۔ پہلی بات تو کلیئر ہوئی کہ حقیقی نہیں ہے، تو کیا ہوئے؟ یہ غیر حقیقی ہوئے۔ غیر حقیقی مؤنث میں پھر یہ کیا ہوئے کہ یہ سننے پر آپ کے سامنے آئے۔ تو مؤنث کی دوسری قسم ہمارے سامنے جو آئے گی وہ ہوگی غیر حقیقی مؤنث۔ تو عربی زبان میں بھی مؤنث کی 2 اقسام، موٹی اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک ہے حقیقی مؤنث اور دوسری غیر حقیقی مؤنث۔ اب مزید یہ جو دوسری قسم آپ کے سامنے آئی ہے غیر حقیقی مؤنث کی، اس فہرست کو بھی میں مزید کلیئر کرنے کے لیے 2 فہرست میں تقسیم کرتا ہوں۔ دو الفاظ میں نے ایڈ کر دیے، کرسی، سوئی، چارپائی اور چوکی۔ ہم نے انہیں غیر حقیقی مؤنث تو کہہ دیا، لیکن کیا آپ ان اسماء میں مؤنث کی کوئی علامت پہچان سکتے ہیں؟ چھوٹے۔ آپ نے اردو زبان کے اعتبار سے سوچا کہ وہ الفاظ جو اردو زبان میں چھوٹی اے پر ختم ہوتے ہیں ہم انہیں مؤنث بولتے ہیں۔ اس پہ اور بہت سارے الفاظ جو ہیں آپ لا سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن ایکسیپشن ذہن میں رکھیے گا، ہر زبان میں ہوتا ہے، عربی زبان میں ایکسیپشن نہایت کم ہے۔ تو اردو میں بھی وہ الفاظ جو چھوٹی اے پر ختم ہوتے ہیں لیکن ہمیں انہیں مذکر بولتے ہیں کوئی آپ کے ذہن میں ایسے الفاظ چھوٹی اے پر ختم ہوتے ہو لیکن ہم انہیں بولتے مذکر ہو؟
بھائی، موچی، درزی، نائی، یہ سارے اولڈ پروفیشن خاص طور پہ جو ہمارے ہیں، یہ سب کے سب چھوٹی ہے پہ اگرچہ ختم ہو رہے ہیں لیکن ہم انہیں مذکر بولتے ہیں. تو ایک آپ نے علامت مقرر کر لی کہ اچھا جس اسم کے آخر میں یہ علامت آتی ہے چھوٹی ہے اردو میں، ہم انہیں مؤنث بولیں گے. اور غیر حقیقی مؤنث میں جو دوسری فہرست آپ کے سامنے آئی ہے وہ ہے کتاب، دیوار، ناک اور آنکھ. انہیں ہم مؤنث بولتے ہیں لیکن ان الفاظ میں جس طرح علامت تھی پہلے الفاظ میں، ان میں کوئی علامت نہیں ہے مؤنث کی، ہم انہیں پھر بھی مؤنث بولتے ہیں. تو یہ الفاظ، ان الفاظ کا انحصار مکمل ہمارے سننے پر ہوتا ہے، یعنی ہماری زبان میں ان الفاظ کو چونکہ مؤنث ہی بولا گیا لہٰذا ہم بھی انہیں مؤنث بولنے پر مجبور ہیں. تو غیر حقیقی مؤنث کی مزید دو اقسام آپ کے سامنے آ گئیں، کو میں اب اس طرح لکھ دیتا ہوں. ایک آپ کی ہے علامتی مؤنث، جس میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ اردو کی علامت چھوٹی ہے لیکن عربی زبان میں مؤنث کی علامت کوئی اور ہوگی، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. اور دوسری غیر حقیقی مؤنث کی قسم جو ہے وہ ہے سماعی مؤنث، یعنی وہ الفاظ جو ہم اہل زبان سے مؤنث ہی سنتے آئے ہیں. اب ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے. جنس کے حوالے سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے. عربی زبان میں جنس دو ہی ہیں، مذکر اور مؤنث، اور عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم ہم مذکر سمجھیں گے جب تک ہمیں اس کا مؤنث ہونا معلوم نہیں ہو جائے گا. مؤنث کی دو اقسام ہیں، ایک حقیقی مؤنث اور دوسری غیر حقیقی مؤنث. حقیقی مؤنث وہ مؤنث ہے جس میں آپ کو فی الواقع، جس کے مقابلے میں فی الواقع آپ کو کوئی مذکر اسم ملتا ہے. صرف ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی زبان کا لفظ ہے، اگر آپ کو اس کے معنی پتہ چل جائیں تو فوری طور پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں. ورڈ عربی زبان کا لفظ ہے، اگر آپ کو اس کے معنی نہیں پتہ اور آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے تو آپ کچھ نہیں بتا سکیں گے. آپ کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے. اگر آپ کو اس کے معنی بتا دی جائے کہ اس کے معنی ماں ہے تو آپ اس کی جنس 1 سیکنڈ لگائیں گے بتانے میں کہ مؤنث ہے. اسی طرح امراۃن ایک ورڈ ہے، اس کے معنی آپ کے سامنے آئے عورت تو 1 سیکنڈ لگا اس کو مؤنث ڈکلیئر کرنے میں. بنتن بیٹی یا لڑکی کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اختن بہن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ الفاظ عربی زبان میں جنس کے اعتبار سے حقیقی مؤنث ہے. غیر حقیقی مؤنث دو اقسام ہیں اس کی، ایک علامتی مؤنث ہے اور دوسری سماعی مؤنث ہے. علامتی مؤنث وہ اسم جس میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے. تو علامتی مؤنث میں مؤنث کی 3 علامات ہیں، ذہن میں رکھیے گا. جس اسم کے آخر میں ہمیں ان 3 علامات میں سے کوئی بھی علامت نظر آ گئی تو وہ اسم جنس کے اعتبار سے مؤنث سمجھا جائے گا. مؤنث کی 3 علامات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. پہلی علامت ہے گولتا. گولتا جس اسم کے آخر میں آئے گی وہ مؤنث سمجھا جائے گا. مؤنث غیر حقیقی کی قسم علامتی مؤنث. مثلا جنتن، گولتا دیکھیے آپ نے،
یہ مؤنث اسم ہے. اب ساتھ وہ جو اعراب کا سبق ہے وہ دہراتے رہنا ہے اپنے. ٹھیک, اعراب کا سبق کیا تھا؟ 3 حالتیں ہم نے اسم کی پڑھی تھی. بنیادی حالت چونکہ حالت رفع ہوتی ہے لہذا جتنی بھی ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی وہ میں اس کی بلٹ ان حالت یعنی نارمل حالت حالت رفع میں لکھوں گا. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی حالت نصب اور جر وہ بناتے رہنا ہے تاکہ قاعدہ جو ہے وہ اعراب کا وہ آپ کو نہ بھولے. جنتن حالت رفع ہوگی, حالت نصب کیا ہوگی؟ جنتن. 2 زبر کے بعد الف کا اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ گولتا پر ختم ہونے والے اسما ایکسیپشن میں ہے. اور حالت جر کیا ہوگی؟ جنتن. تو اب دیکھیں آپ وہ جو ہم نے کل سورۃ الغاشیہ کی آیات انالیسس کیا تھا ان آیات میں اب ہمیں کل تک صرف اسم کی حالت کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ حالت رفع ہے, نصب ہے یا جر ہے, اور ساتھ مزید یہ پتہ چلا تھا کہ منصرف ہے غیر منصرف ہے. آج ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک چیز اور ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اس اسم کی جنس کے بارے میں ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اسم مذکر ہے کہ مؤنث ہے. ٹھیک, جیسے کہ آیات آئی تھی فی جنتن عالیتن. تو اب جنتن ہم نے کل اس کے بارے میں معلوم کیا تھا کہ حالت جر میں استعمال ہوا ہے اور منصرف اسم ہے. آج ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ مؤنث اسم بھی ہے. اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہم عدد کے بارے میں پڑھیں گے, پھر وسعت کے بارے میں پڑھیں گے. پھر جب ہمیں اسم کے بارے میں چاروں باتیں معلوم ہو جائیں گی پھر ہم اس اسم کو کسی ترکیب میں یا جملے میں استعمال کریں گے. اور جب جملے بننے لگ جائیں گے تو یہاں بورڈ پر آپ کے سامنے ہے قرآن مجید کی آیات, احادیث, یہی بورڈ پہ میں آپ کے سامنے لکھوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کا انالیسس کرنے کے قابل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. جنتن آیتن, حالت نصب کیا ہوگی اس کی؟ آیتن آیتن. عربی زبان میں پنکھا مرواحتن کہلاتا ہے. اب پنکھا مجھے بتائیں اردو زبان میں ہم مذکر استعمال کرتے ہیں کہ مؤنث؟ مذکر. پنکھا چلتا ہے, لیکن عربی زبان میں پنکھا چلتی ہے. ٹرانسلیشن جب بھی آپ کریں گے دوسری زبان میں تو اس زبان کے محاورے کا خیال رکھا جائے گا جس زبان میں آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. ٹھیک, لہذا جب بھی عربی زبان میں مرواحتن کا استعمال ہوگا تو ہم اسے اردو محاورے کے اعتبار سے مذکر ہی سمجھیں گے. اس وقت ہم اسے ٹرانسلیشن یہ نہیں کریں گے کہ پنکھا چلتی ہے. ساعتن گھڑی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, اور گھڑی آپ کہہ لیں کہ بائی چانس اردو میں بھی مؤنث ہے. کمرے کو عربی زبان میں غرفتن کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کمرہ بڑا ہے, لیکن عربی زبان میں کمرہ مؤنث استعمال ہوگا کیونکہ اس میں گولتا آپ کو علامت مل گئی. گولتا اگر کسی مذکر اسم کے آخر میں آپ کو ملے ذہن میں رکھیے گا کہ ریئل جینڈر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا. تو مؤنث کی پہلی علامت جو ہے وہ ہے گولتا. جس اسم کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آ جائے وہ اسم مؤنث تصور کیا جائے گا. ایکسیپشنز آر دیئر. یہ علامت آپ کو اسم کے آخر میں نظر آ جائے. اس علامت کا نام مشکل سا نام ہے, پہلے میں ایگزامپل دے دیتا ہوں پھر اس کا نام آپ کو بتا دوں گا. صحراؤ, صحرا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ریگستان کے لیے لفظ. تو اس لفظ کو ہم اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں, مذکر یا مؤنث؟ مذکر. لیکن عربی زبان میں چونکہ اس اسم کے آخر میں یہ علامت آپ کو نظر آ رہی ہے, یعنی یہ ڈیش جو ظاہر کر رہا ہے آخری حرف کو, اس پہ زبر ہے اور پھر اس کے بعد الف اور حمزہ کا استعمال ہے. صحراؤ. سوداؤ بلیک کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کوئی گائے ذبح کر دو.
تو اس کے پھر گائے کے بارے میں ان کے سوالات جو ہیں وہ شروع ہو گئے تھے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، مختلف. تو اس میں جو پہلا سوال ان کا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہے، تو جواب دیا گیا تھا کہ انھا بقرۃ صفراء. اب بقرۃ آپ دیکھیں گولتا آ رہی ہے اس میں، تو اس کا مطلب گائے حقیقی مؤنث ہی ہے، کیونکہ اس مقابلے میں اس میں علامت بھی ہے گولتا، اور ویسے بھی وہ حقیقی مؤنث کے زمرے میں آتی ہے. اب اس کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے زرد کی، وہ صفراء استعمال کیا گیا. اور یہ کلرز ایسے ذہن میں رکھیے گا کہ کلرز، یہ صفات جو ہوتی ہیں، یہ اردو میں تو ان کی تقسیم اتنی کمپریہنسو نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم گائے کے لیے بھی زرد رنگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک، اور زردے کے لیے بھی زرد رنگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. زردے کا رنگ کیسا ہے؟ زرد. اب زردہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. اس کے لیے بھی ہم اردو میں زرد لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور گائے کے لیے بھی زرد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو زرد مذکر کے لیے بھی زرد، مؤنث کے لیے بھی زرد. لیکن عربی زبان میں ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ صفات بیان کرنا چاہتے ہیں تو مذکر کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوگا. تو یہ زرد جو ہے ورڈ، یہ مؤنث کے لیے ہے. یہ آپ کو ایگزامپل بہت اچھی سمجھ میں آئے گی. آپ کا بیت اللہ میں جو بلیک کلر کا پتھر نصب ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ اسود. اسود. اب وہ پتھر چونکہ مذکر ہوتا ہے عربی زبان میں، لہذا اس کے لیے جو بلیک کلر استعمال کیا گیا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ کیا گیا ہے اسود. اور بلیک اگر آپ مؤنث کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سودا ہوگا. اس طرح گرین کلر اگر آپ مذکر کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بنے گا اخضر. اخضر. اور لیکن مؤنث کے لیے وہ خضرا ہو. کبھی اس بحث میں آپ نے یا اس تفصیل میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف علامت سے پہچاننے کی کوشش کریں کہ اسم کے آخر میں آپ کو اگر یہ علامت نظر آئے تو وہ اسم مؤنث سمجھا جائے گا. اور اس علامت کو کہتے کیا ہیں؟ اس علامت کا نام ہے الف ممدودہ. یہ الف ممدودہ ہے آپ کی علامت. آپ کو یہ نام یاد رہے نہ رہے، شکل آپ کو یاد رہ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ علامت جو ہے مؤنث کی علامت ہے. مؤنث کی تیسری علامت بھی ہے، کسی اسم کے آخر میں آپ کو یہ علامت نظر آئے. مثلا کبرا، صغرا. اب یہ چونکہ الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس لیے کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوئی، یہ ہوتے مؤنث نام ہی ہے، لڑکیوں کے نام ہی ہے. کبرا، صغرا. لیکن ہٹ کر ان الفاظ سے ذکرا، نصیحت کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے ذکرا. تقوا. یہ علامت آپ کو اسم کے آخر میں نظر آئے گی تو وہ اسم مؤنث سمجھا جائے گا. اب یہ علامت آپ کو اسم موسیٰ میں بھی نظر آتی ہے، عیسیٰ میں بھی نظر آتی ہے، یحییٰ میں بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ اسم مذکر ہی ہوں گے. اب اس علامت کو کہتے کیا ہیں؟ اس علامت کا نام ہے الف مکسورہ. 3 علامات ہیں مؤنث کی. گولتا، اس کا نام بھی گرامر والوں نے ہمارے رکھا ہے، تائے مربوطہ کہلاتی ہے یہ. تو گولتا ذرا بڑا آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. گولتا، اس کے لیے لازماً نام کوئی نہ کوئی ہمیں رکھنا پڑتا ہے، اور وہ الف ممدودہ اور یہ الف مکسورہ. تو عربی زبان میں کسی بھی اسم کے آخر میں آپ کو ان 3 علامات میں سے کوئی علامت نظر آئے تو وہ اسم جنس کے اعتبار سے مؤنث سمجھا جائے گا. آپ کے سامنے کوئی اسم آتا ہے، آپ اس اسم کی جنس کا تعین کرنا چاہتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ اسم مذکر استعمال ہوگا یا مؤنث استعمال ہوگا، تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس اسم کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے. معنی پتہ چلنے کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا
کہ یہ حقیقی مؤنث ہے یا غیر حقیقی مؤنث کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے اسم کو مؤنث ثابت کرنا ہے. اگر وہ ثابت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ثابت نہیں ہوتا تو وہ مذکر ہے. ٹھیک، اب اس پہ مزید ایگزامپلس کے ساتھ پریکٹس کریں گے. تو پھر پچھلے سبق کو ذہن میں لائیے. جنس مذکر مؤنث، ہر اسم مذکر جب تک اس کا مؤنث ہونا معلوم نہ ہو جائے. مؤنث کی دو اقسام، حقیقی غیر حقیقی. غیر حقیقی کی دو اقسام، علامتی سمائی. تو علامتی مؤنث تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. اب ہم سمائی مؤنث کی بات کرتے ہیں. سمائی مؤنث غیر حقیقی مؤنث کی وہ قسم ہے جس میں علامت تو مؤنث کی کوئی نہیں پائی جاتی، لیکن ہم اہل زبان کو اسے مؤنث بولتے ہوئے سنتے ہیں. ان اسماء کا انحصار مکمل طور پر سننے پر ہوتا ہے، سماع پر ہے، لہٰذا انہیں مؤنث سے سمائی کہا جاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے جب الفاظ کو کھنگالا، انہوں نے عربی زبان میں جو بامانی الفاظ استعمال ہوئے تھے ان کی تہ تک وہ پہنچے، تو ایک تو انہیں غیر حقیقی مؤنث میں علامات نظر آ گئی مؤنث کی، جس میں انہوں نے انہیں علامتی مؤنث کا نام دے دیا. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ انہیں ملے جن میں علامت نہیں تھی، لیکن اہل زبان یعنی عرب انہیں مؤنث بولتے تھے، لہٰذا انہوں نے ان کی کچھ کیٹیگریز بنا دیں کہ اچھا یہ کیٹیگریز جو ہے عربی زبان میں مؤنث بولی جاتی ہیں. وہ کیٹیگریز کون کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. عربی زبان میں ہواؤں کے نام جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. صحیح اپریشیٹ آپ کریں گے ان باتوں کو، ان قواعد کو جب جملے بنیں گے. اصل میں ٹھیک ہے، ہوا چل رہی ہے، ٹھیک، اب ہوا کا لفظ ہے اردو میں، آپ کو پتا ہے کہ ہم اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس کے لیے ورب جو استعمال کر رہے ہیں چل رہی ہے. عربی زبان میں جب آپ ہوا کو استعمال کرنا چاہیں گے، یعنی ریحن ورڈ ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے ورب جو آپ نے لے کر آنا ہے وہ مؤنث ہی لائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ مؤنث ورڈ ہے. اس لیے صحیح آپ کو مزہ اس وقت آئے گا، لیکن ابھی پہچان کرنا مقصود ہے. ہواؤں کے جتنے بھی نام ہیں عربی زبان میں وہ مؤنث سمائی استعمال ہوتے ہیں. ریحن، سرسرن، تیز ٹھنڈی ہوا سرسرن. اس کے بارے میں سورۃ الحاقہ میں الفاظ جو ہیں، فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، انہیں تو سخت ٹھنڈی ہوا سے جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، جو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی. اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کو مسلط کر دیا 7 راتیں اور 8 دن تک، اور لگاتار. بادن کا ورڈ عربی زبان میں ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بس کنسیپٹ لینا مقصود ہے کہ عربی زبان میں ہواؤں کے نام جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، مؤنث سمائی. شراب کے نام عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. یسألونک عن الخمر، خمر شراب کو کہتے ہیں عربی زبان میں. تلاؤن کا ورڈ ایک استعمال ہوتا ہے شراب کے لیے، اور باقی اس کے نام جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. تیسری کیٹیگری، آگ کے نام عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آگ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نارن. اردو میں بھی ہم آگ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. آگ ٹھنڈی تھی، ٹھیک، ٹھنڈی ہوتی تو نہیں ویسے، لیکن بہرحال اس کے لیے مؤنث کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو عربی زبان میں نارن ورڈ جو ہے یہ مؤنث ہی ہے. پھر جہنم. اب یہاں ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ نارن ورڈ آپ کا تنوین کی وجہ سے کیا ہے؟ منصرف اسم ہے. اس کی حالت نصب اور جر، نارن نارن. تو جو سورۃ الغاشیہ کی آیت تھی، تسلا نارن حامیتن،
اب اس آگ کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ حامیتن مؤنث استعمال کی گئی ہے، دہکتی ہوئی آگ، گرم آگ۔ جہنم ورڈ جو ہے یہ غیر منصرف اس میں، کیونکہ تنوین نہیں آئی اس پہ۔ جو ہم نے کل کیٹیگریز پڑھی تھی ان میں کسی جگہ پر فال نہیں کرتا، لیکن میں نے کہا تھا آپ کو کہ انشاءاللہ تعالی جو مزید الفاظ آیا کریں گے غیر منصرف اسماء وہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا، تو یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے نوٹس میں کہ جہنم ورڈ جو ہے یہ غیر منصرف ورڈ ہے۔ جہنم اس کی حالت نصب جہنما اور حالت جر جہنما، یعنی حالت نصب اور جر ایک ہی ہوگی۔ پھر سعیرن، یہ بھی آگ کا نام ہے، یعنی وہ جو سرخ رنگ کی آگ آپ کو نظر آتی ہے اس کو سعیرن کہتے ہیں۔ جہیمن، اس لفظ سے بھی آپ واقف ہے، یہ بھی قرآن مجید میں جہنم کے لیے استعمال کیا گیا۔ ظاہر بات ہے جہنم میں آگ ہی آگ ہے، جہاں دوسرے عذاب ہیں وہاں آگ کا عذاب جو ہے وہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ عرب جو ہے آگ کے نام مؤنث استعمال کرتا ہے۔ اس ترتیب کو آپ بڑی آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو خوشگوار، اور اگر خدا نہ خواستہ شراب آپ کے پاس ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لگتی نہیں ہے رزلٹ اس کا آ گیا۔ انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں موجود ہیں، اہل زبان انہیں بھی مؤنث اسمائی بولتا ہے۔ مثلا میرے دو ہاتھ ہیں، یہ جوڑے کی شکل میں، ہاتھ کو عربی زبان میں کہتے ہیں یدن، یدن یدن۔ اب پھر وہی بات میں کروں گا کہ صحیح آپ کو مزہ آئے گا جب آپ جملے پڑھیں گے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں ہاتھ ٹوٹ گئے، مذکر استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں مؤنث استعمال کیا جائے گا، اس لیے سورۃ اللہب جو ہے آپ کی اس میں ورب جو استعمال کیا گیا ہے وہ مؤنث استعمال کیا گیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب، لیکن ترجمہ اردو میں یہی کرتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ پھر جس سے آپ دیکھتے ہیں عینن، آنکھ، یہ آپ کہہ لیں گے بائی چانس اردو میں بھی مؤنث ہی اس کو بولا جاتا ہے۔ اذن، کان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی دو کی صورت میں ہے، جوڑے کی شکل میں ہے، لہذا یہ بھی مؤنث ہے۔ رجلن، آپ کی ٹانگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی دو کی شکل میں ہے، لہٰذا یہ بھی عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوگا۔ انفن، اب آپ مجھے بتائیں ناک کو کہتے ہیں عربی زبان میں انفن، انفن۔ اردو میں ناک مؤنث ہوتی ہے، ناک بہتی ہے، ٹھیک، لیکن عربی زبان میں یہ کیا ہوگا؟ جنس کے اعتبار سے مذکر ہوگا، کیونکہ یہ وہ ان اعضاء میں سے ہے جو آپ کو ایک ہی شکل میں ملے گی۔ تو یہ ہماری فہرست تھی سماعی مؤنث کی، اس میں 4 مین کیٹیگریز ہیں: ہواؤں کے نام، شراب کے نام، آگ کے نام، اور انسانی اعضاء، وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں موجود ہیں، 2 ہیں۔ کچھ متفرق اسماء بھی ہیں جو ان کیٹیگریز میں نہیں آتے، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ایک فہرست سی ان کی بنا دی ہے کہ یہ اسماء جو ہیں عربی زبان میں مؤنث سماعی کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ اسماء میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ عربی زبان میں آسمان مؤنث بولا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں آسمان نیلا ہے، عربی زبان میں مؤنث ہے۔ اردن، زمین، اردو میں بھی مؤنث ہے، عربی میں مؤنث ہے۔
شمسن سورج نکل آیا، لیکن عربی زبان میں مؤنث ہوتا ہے. چاند مذکر، یہ ذہن میں رکھیے گا، سورج مؤنث ہے. لڑائی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں حربن، جنگ، لڑائی. اردو میں مؤنث ہے، عربی میں مؤنث ہے. دارن کا لفظ ہم نے پڑھا تھا کل یا پرسوں، گھر کے لیے. عربی زبان میں بیتن ورڈ اگر استعمال ہوگا گھر کے لیے تو وہ مذکر ہوگا، لیکن دارن ورڈ جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. گلاس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کاسن. ہمارے گلاس ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، مذکر ہیں، لیکن عربی زبان میں مؤنث ہے. نفسن، جان، انڈیویجول کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ آپ کا مؤنث ہے. رؤیا، خواب، خواب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو یہ متفرق اسماء کی ایک فہرست بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس میں ایڈیشن آپ کرتے رہیے گا. آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اس میں آپ بالکل کوئی اگر نیا لفظ آپ کے علم میں آتا ہے پڑھاتے ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ اس کو یاد رکھیں اور اپنی لسٹ میں جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کی یہ متفرق اسماء کی لسٹ جو ہے وہ پوری ہوتی رہے. تو یہ تھا ہمارا جنس کے اعتبار سے مؤنث کو ثابت کرنا. اب ایک اسم میں آپ کے سامنے ایگزامپل کے طور پہ رکھتا ہوں اور پریکٹس کرواتا ہوں. اسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ 2-3 اسماء کی پریکٹس کر لیں گے تو جنس کا ٹاپک آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائے گا. میرے پاس لفظ آتا ہے عربی زبان میں کتاب، کتابن. مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ منصرف اسم ہے اور حالت رفع میں استعمال ہوا ہے. اس کی حالت نصب اور جر میں بنا لوں گا کتابن، کتابن. اب میں اس کے جنس کا تعین کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں کتابن ورڈ جو ہے مذکر استعمال ہوتا ہے یا مؤنث استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے جب میں نے اس کے معنی پر غور کیا تو مجھے اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نظر نہیں آیا، لہذا یہ حقیقی مؤنث تو ہو نہیں سکتا. وہاں سے یہ نکل گیا. اب آئیں غیر حقیقی مؤنث کی طرف. غیر حقیقی مؤنث میں ہم دیکھیں گے اس میں مؤنث کی کوئی علامت تو نہیں پائی جا رہی. اس میں گولتا ہے نہیں، الف ممدودہ ہے نہیں، الف مکسورہ ہے نہیں، تو یہ علامتی مؤنث سے بھی باہر نکل گیا. اب یہ آ گیا سماعی مؤنث میں کہ علامت بھی نہیں ہے، تو کہیں اہل عرب تو نہیں اس اسم کو مؤنث بولتا. اس میں وہ جو 4 مین کیٹیگریز ہمارے سامنے ہیں، ہواؤں کے نام میں سے ہے، شراب کے نام میں سے ہے، آگ کے نام میں سے ہے، کوئی جسم کے وہ اعضاء ہیں جو جوڑے جوڑے کی شکل میں نہیں، یا متفرق اسماء جو ہم نے پڑھے تھے ان میں سے نہیں. ہم اس اسم کو مؤنث ثابت نہیں کر سکے، لہٰذا یہ اسم عربی زبان میں مذکر استعمال ہوگا، اگرچہ ہم اسے اردو میں مؤنث ہی استعمال کرتے رہے. میری کتاب کہتے ہیں ہم اردو میں، لیکن عربی زبان میں جو کتاب کا ورڈ ہے یہ مذکر استعمال ہوگا. ایک لفظ اور لے لیں، جدارن. لفظ کے معنی آپ کے سامنے ہے دیوار، حقیقی مؤنث نہیں ہے. مقابلے میں چاہے دیوار چینی کیوں نہ ہو وہ حقیقی نہیں ہے. غیر حقیقی میں آ جائیں، علامت سے پہچانے، گولتا نو، الف ممدودہ نو، الف مکسورہ نو. سمائی میں آئیں، ہوا کے نام میں سے، شراب کے نام میں سے، آگ کے نام میں سے، جسم کے اعضاء جوڑے جوڑے کی شکل میں، متفرق اسماء نہیں. تو جدارن کا ورڈ ہم اردو میں چاہے مؤنث بولتے رہیں، عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.